बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़े एहतजाज का फैसला कर लिया है। ये एहतजाज नवंबर के आखिरी हफ्ते में होने जा रहा है। कोई एक तारीख इमरान खान खुद अनाउंस करने जा रहे हैं और ये फैसला हो गया है। अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि ये बात अब हवा में नहीं है, बल्कि पीटीआई ने फैसला कर लिया है और फैसला खुद इमरान खान ने किया है। यही वजह है कि कारकुनों को इस मरतबा कोई डाउट भी नहीं है। उन्हें लगता है कि इमरान खान फाइनल कॉल देने वाले हैं और इसके नतीजे में बड़ा एहतजाज करना है। अब ये जो बड़ा एहतजाज है ये क्या है? तो शेख वकास अकरम आज टेलीविजन पर मैं देख रहा था, मालिक साहब के प्रोग्राम में थे और कह रहे थे कि इमरान खान ने कहा है कि लोग इस मरतबा घरों से निकलेंगे और फिर घरों को वापस नहीं जाएंगे मकासद हासिल किए बगैर। तो उन्होंने कहा कि फिर इसका मतलब तो धरना ही होता है। ये शेख वकास अकरम के अल्फाज में आपको बता रहा हूँ कि जब इमरान खान ने कहा है कि घरों से निकलेंगे और फिर घरों को वापस नहीं जाएंगे, तो जब वापस नहीं जाएंगे तो इसका मतलब धरना होता है। इसका मतलब है कि पीटीआई धरना देने जा रही है। यानी ये खुद उन्होंने कहा है कि इसका मतलब धरना होता है, ये मैं नहीं कह रहा। ये उन्होंने कहा है कि जब इमरान खान कह रहे हैं कि घरों से निकलेंगे और मकासद हासिल किए बगैर वापस नहीं जाएंगे तो इसका मतलब तो धरना ही होता है। ये शेख वकास अकरम के अल्फाज से। तो अगर ये धरना है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पीटीआई ने फिर आत्मी तौर पर फैसला कर लिया है उस फाइनल कॉल का देने का और फाइनल एहतजाज का, जो काफ़ी अरसे से शायद कारकुनान भी इंतज़ार कर रहे हैं और पीटीआई खुद भी इंतज़ार कर रही है। यानी इमरान खान खुद भी इसी का इंतज़ार कर रहे थे कि हालात इस किस्म के हो जाएं या वो सिचुएशन आ जाए कि जब वो इस फाइनल कॉल दे सकें। अब इसका रद्दअमल जब लिया गया है राना सनाउल्लाह से टीवी पर, तो राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया है कि नहीं 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 नहीं, इनके अंदर तो सकत ही नहीं है। हमने इनको, यानी उनका कहने का मतलब ये था कि हमने इनको इतना तोड़ दिया है, इतना ब्रेक कर दिया है कि अब इनके अंदर सकत ही नहीं बची है कि ये कोई इतना बड़ा एहतजाज कर सके। और ये कॉन्फिडेंस क्यों था इनका, राना सनाउल्लाह साहब का? इसलिए कि राना सनाउल्लाह साहब को पता है कि जो करना है वो हमने तो करना नहीं है, बस जिसने करना है करना है। वो समझते हैं कि अली बिन गंडापुर को हमने न्यूट्रलाइज कर लिया था, अभी 4 अक्टूबर का एहतजाज था उसको भी हमने हैंडल कर लिया था, टैकल कर लिया था, तो हम हर दफ़ा मैनेज कर लेते हैं, तो ये भी मैनेज करना कोई मसला नहीं रहेगा। वैसे भी उन्होंने कहा वो समझते हैं कि इतने पर्चे काटे जा चुके हैं कारकुनों पे और कारकुनों को इतनी मरतबा बुलाया जा चुका है कि अब शायद कारकुन ना निकले। तो राना सनाउल्लाह कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं कि नहीं, इनके अंदर सकत ही नहीं है बड़ा एहतजाज करने की। अच्छा, दूसरी बात वो ये कहते हैं कि इनके लोग अव्वल तो निकलेंगे नहीं, और अगर इक्का दुक्का लोग निकलेंगे तो फिर हम इनको देख लेंगे और फिर ये हमसे शिकायत करते हैं कि जी पर्चे काट दिए, कारकुनों को अंदर कर दिया, कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया, कारकुनों के खिलाफ पर्चे काट दिए। तो ये सब बातें होती हैं। तो उन्होंने कहा कि जी ये तो आप जो है वो ये फिर यूं होगा। और फिर आखिर में उन्होंने बड़ी मजे की बात की राना सनाउल्लाह साहब ने। राना साहब कहते हैं कि अगर इन्होंने एहतजाज करना है तो फिर ये रिजाइन करें ना, पंजाब की ये केपी की असम्बली से रिजाइन करें और यहाँ से नेशनल असम्बली से रिजाइन करें फिर एहतजाज करें। तो बड़ी मासूमाना बात की है राना सनाउल्लाह साहब ने। राना साहब उस वक्त भी यही कहा करते थे कि भाई अगर आपको इलेक्शन चाहिए तो आप दोनों असम्बलियाँ तोड़ दें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पूरे मुल्क में इलेक्शन हो जाएंगे। यही कहा करते थे राना सनाउल्लाह साहब। लेकिन झूठे का कोई फुटिंग तो होती नहीं है, उसका कोई स्टैंडिंग तो होती नहीं है। तो राना सनाउल्लाह साहब जो फरमाते थे कि भाई अगर आपको इलेक्शन चाहिए तो तोड़ो पंजाब की असम्बली, तोड़ो केपी की असम्बली। उनको लगता था ये तोड़ तो सकते नहीं है, क्योंकि राना सनाउल्लाह अगर होते तो कभी अपनी असम्बलियाँ ना तोड़ते। तो उनको चूंकि लगता था कि असम्बलियाँ तो तोड़ नहीं सकते, इसलिए वो ये बढ़ के मारते थे। जब उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी तो मुकर गए कि नहीं जी पैसे नहीं है, इलेक्शन तो हो ही नहीं सकता, इलेक्शन तो पूरे मुल्क में एक साथ ही होगा, इलेक्शन तो जब होगा तभी होगा। फिर बहाने करते थे वज़ीर दाखिला होते हुए कि जी आज अमन अमान के हालात ठीक नहीं है, जी आज कच्चे का ऑपरेशन चल रहा है, आज दहशतगर्दी का ऑपरेशन चल रहा है। इस तरह के बहाने करके फिर इलेक्शन वो टालते रहे। अब वो कहते हैं कि करें ना रिज़ाइन। तो अब इतनी भोली तो पीटीआई भी नहीं रही कि वो इस वक्त रिज़ाइन कर दे और आपके लिए पूरा मैदान खुला छोड़ दे। ये अलबत्ता वो कबूल करते हैं कि जो इन्होंने अपना भी बेड़ा गर्क कर लिया और हमारा भी जिद में बेड़ा गर्क कर लिया है। यूँ कहते हैं कि अपनी पार्टी को कभी नुकसान पहुंचाया, हमें भी, मुल्क को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमें भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। असल में वो ये कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी का जो इन्होंने ख़त्म कर दी है वो अपनी ज़िद की वजह से ख़त्म कर दिया है और किसी को सियासत के काबिल नहीं छोड़ा। तो राना सनाउल्लाह साहब जो है वो ये कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल ख़बर इसमें यह है कि अब पीटीआई जो है वो उसने तैयारी शुरू कर दी है और पूरे अज़्म मुसम्मम के साथ और पूरी लगन के साथ और पूरे जज्बे के साथ, और कारकुन जो हैं वो उनको मोबिलाइज़ करना शुरू कर दिया है। कारकुनों की तैयारी होने लगी है, कारकुनों ने प्लानिंग करना शुरू कर दिया है कि कैसे निकलना है, कैसे आना है, कहाँ एहतजाज करना है और क्या सूरत हाल होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब प्लान करना शुरू कर दी हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने।
دوسری بات یہ ہے کہ دوپہر بھی میں بات کر رہا تھا اسموک کے حوالے سے، اس وقت جو حالات ہیں، اور میں نے مریم اورنگزیب صاحبہ کے حوالے سے کہہ دیا تھا کہ وہ میٹنگز کر رہی ہیں، میٹنگز وہ کر رہی ہیں لیکن وہ باہر سے بیٹھ کے کر رہی ہیں، ملک میں نہیں آ رہی. میں نے کہا تھا کہ منصوبہ مریم اورنگزیب کے حوالے کر دیا ہے اور وہ میٹنگز کر رہی ہے اسموک کی، تو خبریں یہی چل رہی ہیں اسموک کی میٹنگ وہ لے رہی ہیں، ٹویٹس بھی کر رہی ہیں، لیکن وہ سوئٹزرلینڈ سے بیٹھ کے کر رہی ہیں. تو مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ کیا کرنے گئی ہوئی ہیں؟ وزیر ماحولیات ہے. چلیے مریم نواز کی تو سرجری ہے، مان لیا، مریم اورنگزیب ان کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ اور مریم اورنگزیب کو بھی چھوڑیے، چیف سیکرٹری پنجاب وہ کیا کر رہے ہیں؟ جنہوں نے صوبہ چلانا ہے، جنہوں نے صوبے کو کے معاملات کو سنبھالنا ہے، جنہوں نے پورے نظام کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، وہ چیف سیکرٹری صاحب کیا کر رہے ہیں وہاں پہ سوئٹزرلینڈ میں؟ مریم نواز صاحبہ تو گئی ہیں اور مریم اورنگزیب ان کا پرس تھامے ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، لیکن کیوں؟ ان کی کیا ضرورت تھی کہ وہاں پر جائیں؟ وزیر ماحولیات آپ ہیں، یہاں پر حالات خراب ہوئے ہیں، تو بہت تنقید کا نشانہ آج بنایا جا رہا ہے کہ صوبے سے آج عدالت میں بھی پوچھا گیا، 3 سال کی بچی اسموک کی درخواست لے کر عدالت کے پاس گئی ہوئی ہے، اور عدالت نے پوچھا کہاں ہیں چیف سیکرٹری صاحب؟ انہوں نے کہا چیف سیکرٹری تو سوئٹزرلینڈ گئے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں کیا کرنے گئے ہیں؟ جی وہ مریم صاحبہ کے ساتھ گئے ہیں، چیف منسٹر کے ساتھ گئے ہیں. اب چیف منسٹر ذاتی دورے پر ہیں، سرکاری دورے پر نہیں ہیں، اپنا ان کا ذاتی علاج کا دورہ، انہوں نے پتہ نہیں کچھ سرجری وغیرہ کروانی ہے، اور ذاتی دورے پر وہ گئی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ چیف سیکرٹری صاحب بھی گئے ہوئے ہیں، یعنی مریم صاحبہ کا آفس بھی ساتھ گیا ہوا ہے. تو یہ عیاشیاں ہمارے جیسے ملک میں ہی ہو سکتی ہیں میرا خیال ہے، جو کہ یہاں پر ہو رہی ہیں. عدالت نے بڑا حیرت کا اظہار کیا، انہوں نے کہا پھر صوبہ کون چلا رہا ہے اگر چیف سیکرٹری بھی نہیں ہے؟ تو وزیر ماحولیات بھی غائب ہے، سارے مل کر اکٹھے ہو کر اسموک سے جان چھڑا کے باہر چلے گئے، اور یہاں پر لوگوں کو سانس نہیں آ رہا. آج جنہوں نے ملتان سے اسلام آباد پہنچنا تھا یا لاہور سے اسلام آباد پہنچنا تھا، وہ بیچارے موٹر ویز پہ خوار ہوتے رہے، ان کو دن میں دوپہر کے 12 بجے ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا کہ وہ کیا کریں. ان حالات میں جو ہے وہ ملک کو چھوڑ دیا گیا. آج دلچسپ بات ہوئی 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کچھ سوال اٹھائے. اب یہ جو سوال اٹھائے ہیں انہوں نے، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سب سے بڑی عدالت کا سب سے سینئر جج، ویسے تو دیکھا جائے عہدے میں تو چلیں چیف جسٹس سینئر ہو گئے، لیکن ایکچولی سب سے سینئر جج جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ ہیں. لیکن چلیے آپ مان لیجئے کہ نہیں، عہدے کے لحاظ سے اس وقت چیف جسٹس آفریدی صاحب جو ہیں وہ سینئر ہو گئے، پھر بھی سینئر پیونے جج یا نمبر 2 سینئر جج جو ہے وہ جسٹس منصور ہے. اب سینئر موسٹ جج کو پتہ نہیں چل رہا کہ آئینی ترمیم کو کیسے، یا آئینی ترمیم جو ہوئی ہے اس کے نتیجے میں آئینی بینچ بنا ہے، اس نے کیسے کام کرنا ہے. اگر ان کو پتہ نہیں ہے تو کس کو پتہ ہوگا؟ اگر جسٹس منصور کو پتہ نہیں ہے تو جسٹس امین الدین کو پتہ ہوگا کہ کیسے چلانا ہے. انہوں نے سوال کیا اٹھایا؟ انہوں نے کہا کہ اب یہ سوال سامنے آیا ہے کہ یہ کیس ریگولر بینچ میں سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا. یعنی ٹیکس کا ایک معاملہ چل رہا ہے، اس میں وکیلوں نے سوال اٹھا دیا ہے ٹیکس کے کیس میں کہ جی یہ تو آئینی بینچ کے پاس جانا چاہیے. اب انہوں نے سوال اٹھایا کہ اب جا کر یہ کیس سامنے آیا ہے، سوال اٹھایا ہے کہ یہ کیس ریگولر بینچ میں جائے گا یا آئینی بینچ کے پاس جائے گا. انہوں نے کہا جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا تو کیا ہم غیر آئینی ہی رہیں گے؟ اگر آئینی بینچ نہیں بیٹھ رہا تو ہم بھی تو آئینی ہیں بھائی، جب تک وہ بینچ نہیں بنا تب تک تو ہم ہیں نا، کیا ہم غیر آئینی ہیں؟ پھر انہوں نے سوال اٹھایا کہ اس وقت تک کوئی آئینی بینچ نہیں ہے تو یہ جو غیر آئینی بینچ بیٹھا ہوا ہے اس کا کیا کریں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اگر آئینی بینچ نہیں بیٹھا تو ہم یہ غیر آئینی بینچ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوال انہوں نے اٹھایا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم کیس کا فیصلہ کر بھی لیں تو کیا ہوگا؟ اگر ہم کیس کا فیصلہ کر بھی دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس کا فیصلہ مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ یا کہا جائے گا نہیں فیصلہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ تو دوسری عدالت میں جانا چاہیے تھا. پھر انہوں نے کہا کہ چلیں اگر ہم خود فیصلہ کر دیتے ہیں کیونکہ کیس ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس آیا ہوا ہے، اگر ہم فیصلہ کر دیتے ہیں تو ہمیں کون روکنے والا ہے؟ یعنی یہ حکم ہے قانون میں کہ ایک آئینی، فرض کرے ایک آئینی معاملہ ہے، وہ آئینی معاملہ ریگولر بینچ کے پاس جا چکا ہے، ریگولر بینچ فیصلہ بھی سنا دیتا ہے، تو کوئی ان کو روکنے والا تو ہے نہیں، تو نظام پھر کیسے چلے گا؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال انہوں نے اٹھایا کہ سسٹم پھر کیسے چل رہا ہے؟ سسٹم کا میں تو لوپ ہول ہے نا، یہ حکم ہے کہ ایک آئینی معاملہ ریگولر بینچ کے پاس چلا گیا، اس نے فیصلہ بھی سنا دیا تو حکم ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ابھی ہم یہ کیس سن سکتے ہیں یا نہیں، یہ بھی ایک علیحدہ سوال ہے. اب ہم سن سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے؟ تو اگر سینئر موسٹ جج کے ذہن میں سوال ہے تو سوچئے. آج میں حافظ احسان صاحب جو کہ اس ترمیم کے بھی حق میں تھے، حکومتی موقف کے بھی کافی قریب سمجھ آتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بینچ چل ہی نہیں سکتا، یہ آئینی بینچ چل ہی نہیں سکتا، اس کا کوئی دوسرا حل نکالنا پڑے گا. اچھا تو یہ ہے صورتحال جناب. اب حکومت یقیناً اس کو
دائیں بائیں سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی. آج 6 تاریخ کو آج خبر بھی جاری ہوئی ہے, 6 تاریخ کو جسٹس امین الدین نے جو آئینی بینچ کے سربراہ انہوں نے اپنے اسٹاف کے ساتھ ایک میٹنگ بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی کس کی کیا ذمہ داریاں, کس نے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. یہ سارے معاملات انہوں نے بنا کے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں دھکے سے, قواعد و ضوابط کے تھرو اس کو پورا کریں. چیف الیکشن کمشنر جن کی خدمات ہمیشہ پاکستان میں یاد رکھی جائیں گی کہ انہوں نے 8 فروری کو ایک الیکشن کرایا تھا, اور اس سے بھی پہلے جو مختلف چیزیں پچھلے 3-4 مہینے تک وہ کرتے رہے, انسانی حقوق کی پامالیاں, سپریم کورٹ کے فیصلوں کی غلط تشریح, بائسٹ رویہ, اس سے پہلے الیکشن کو, ایک پارٹی کے الیکشن کو نام ماننا, 4 مہینے تک روکے رکھنا رزلٹ کو, جب الیکشن بالکل سر پہ پہنچ جانا پھر جا کر اناؤنس کرنا کہ جی آپ کے الیکشن ٹھیک نہیں ہے, دوبارہ الیکشن کراؤ, اور پھر گھسیٹ کے پارٹی کو اس نہج پر لے آنا کہ اس کا پارٹی کا نشان چھین لینا. یہ سارا کچھ, اور عدالتوں میں جا کے پارٹی بن جانا, بائسٹ ہو جانا, یہ سارا کچھ سکندر سلطان راجہ کے دور میں ہوتا رہا ہے, اور اب ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے. 27 جنوری انہوں نے جانا ہے. اب آج ڈھونڈنا شروع ہو گیا ہے, اخبار میں بھی یہ خبر لگی ہوئی ہے کہ حکومت نے متعلقہ وزارت سے کہا ہے کہ ججز, پرانے ججز, سابق بیوروکریٹس اور اس طرح کے متعلقہ لوگوں کے نام دیکھیں جن میں سے ایک فہرست تیار کریں جن میں سے چیف الیکشن کمشنر لگایا جا سکے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس آئینی ترمیم میں 22A اگر آپ دیکھیں تو اس میں جا کر حکومت نے یہ وضاحت بھی کر دی ہے کہ جب تک چیف الیکشن کمشنر کے نام پر اتفاق نہیں ہوگا تب تک یہی چیف الیکشن کمشنر کام کرتا رہے گا. تو اس چیف الیکشن کمشنر سے تو کوئی کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے, تو بڑا آسانی سے راستہ نکال لیا گیا ہے کہ جب تک اتفاق رائے نہیں ہو جاتا, اپوزیشن اتفاق رائے نہیں کر لیتی, تو تب تک یہی سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر کے فرائض انجام دیتے رہیں گے. اب پتہ نہیں کتنا عرصہ دیتے ہیں, مہینہ دیتے ہیں, 6 مہینے دیتے ہیں, سال دیتے ہیں, جب تک بہرحال نیا چیف الیکشن کمشنر نہیں ملتا یا اس کے نام پر حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق نہیں ہوتا تب تک یہ موصوف چلتے رہیں گے. یہ اب آئین بنا دیا گیا ہے, آئین میں تبدیلی کر کے, تو یہ ہو رہا ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جس کے بھی حالیہ انتخابات ہوئے ہیں, اور میاں رؤف عطا اس کے جو ہے وہ صدر بنے ہیں, صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس امین الدین کی آقا کو آئینی بینچ کا سربراہ بنانے پر انہوں نے مبارکباد دی ہے اور اس فیصلے کو قابل ستائش قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ قابل ستائش ہے, یہ جو جسٹس امین الدین کو نمبر 4 جج کو جو آئینی سربراہ بنایا گیا ہے. کیوں بھائی, کیوں قابل ستائش ہے؟ اگر جیسے منصور کو بنایا جاتا تو کیوں قابل ستائش نہیں تھا؟ اگر جسٹس منیب کو بنایا جاتا تو کیوں قابل ستائش نہیں تھا؟ تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن حکومت کے گھر کی باندی ہو چکی ہے, حکومت کے گھر کی لونڈی بن چکی ہے, اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن حکومت کے جو اقدامات ہیں اس پر ٹھپا لگانے کے لیے رہ گئی ہے, اور یہی کام سپریم کورٹ بار کاؤنسل بھی کر رہی ہے. اور سپریم کورٹ بار کاؤنسل کا ایک نمائندہ جو ہے وہ حکومت سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھی بٹھاتی ہے. تو اس طرح سے معاملات کو حکومت لے کر چل رہی ہے, اور سب اپنی جیب میں اور اپنی مٹھی میں حکومت نے ڈال لیا ہے, ہر چیزوں کو مینج کر لیا ہے, ہر چیز کو کنٹرول کر لیا. بہرحال اختتام کرتا ہوں میں وہیں سے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ تحریک انصاف دھرنا دینے جا رہی ہے, اور ان کے بقول یہ ایک تاریخی احتجاج ہوگا, اور ایسا احتجاج جس کے نتائج حاصل کیے بغیر عوام گھروں میں نہیں جائیں گے, اور پی ٹی آئی کی کوشش ہے کہ لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پر نکالا جائے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.